أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ گلف سے 2-3 سال بعد گھر آنے والے شوہر کے بارے میں بیوی نے شکایت کی کہ وہ صرف سونے کے لیے گھر آتے ہیں، باقی وقت معلوم نہیں کہاں گزارتے ہیں۔ مصروف کام اور سماجی سرگرمیوں کے درمیان ہم میں سے بہت سے لوگ عام طور پر گھر میں رہنے یا خاندان کے ساتھ ملنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کام اور سماجی خدمت کے بعد اپنے فارغ وقت کو گلیوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گھر میں بہت کم وقت گزارتے ہیں اور گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ ہماری شریک حیات ہمارے خاندان کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کھانا پکانے، گھر کی صفائی ستھرائی اور بکریوں کا دودھ دونے میں اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اپنے جسم پر کچھ حقوق ہیں، آپ کے رب کے آپ پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح آپ کی شریک حیات کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، تمہیں ہر اس لقمے کا اجر ملے گا جو تم ثواب کی نیت سے اپنی شریک حیات کے منہ میں ڈالو گے۔ مصروف زندگی کے درمیان خاندان کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ سمجھیں کہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری قربت اور موجودگی کو وہ بار بار چاہتے ہوں۔ بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں کہیں کہ جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو مجھے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ پیار سے پیش آئیں اور معمولی باتوں پر جھگڑے یا بحث کیے بغیر اسے معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی بیوی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اسے اس کی کوئی چیز ناگوار دکھے تو اس کی دوسری خوبی پر راضی ہو جائے۔ اس نبی کی زندگی کتنی حسین ہے جس نے یہ سب ہمیں سکھایا ہے کہ مومن پر اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہی وہ رول ماڈل ہے جس کی پیروی کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.